صفحہ نمبر 7 جاگیردارانہ نظام میں جنگجوؤں کا کردار۔ جنگجوؤں کا کردار جاگیردارانہ نظام میں یہی تھا کہ وہ جاگیرداروں کے لیے لڑتے تھے۔ ان کی جاگیرداروں کی اپنی نجی فوج ہوا کرتی تھی، جنگجو اور گھڑ سوار تھے جو ان کے لیے لڑا کرتے تھے، اور جنگجوؤں کو ایک بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ 11ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ تو سبھی معززین تقریباً اپنی لڑائی لڑ رہے تھے، اپنی اپنی غلبے کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ تو اہمیت کی اگر بات کریں تو جاگیردارانہ نظام کی اہمیت کیا تھی؟ ان کا حسبی نسبی جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا قرون وسطیٰ میں، تو اس کا کردار تو بہت اہم تھا، کیونکہ یہ ایک درجہ بندی کا نظام تھا۔ پہلے پوائنٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جاگیردارانہ نظام جو تھا اس نے تھوڑا سا فائدہ بھی پہنچایا، گو کہ نقصانات بھی تھے اس کے، آگے ہم پڑھیں گے۔ تو فائدہ یہ تھا کہ جو معاشرے میں جنگ و جدل اور انتشار تھا اس کو ختم کیا، اور جو بیرونی حملہ اٹیک کر رہے تھے، حملہ کر رہے تھے، ان سے بچایا۔ دوسرے پوائنٹ میں جاگیردارانہ نظام کا فائدہ یہ تھا کہ تجارت سسٹم جو کہ رہزنوں اور ڈاکوؤں نے ان کو خراب کیا ہوا تھا تجارت کو، تو اس کو بحال کرنے میں، پلوں کی اور سڑکوں کی تعمیر کرنے، اور فوج جو تھی ان کی جو نائٹس تھے یا کیولری تھی، اس نے قوانین کو بحال کرنے میں اور مسافروں کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور تیسرے پوائنٹ میں اگر جائیں تو ایک جو شخصی اجارہ داری قائم ہو گئی تھی ان کے معاشرے میں، اور گروپنگ اور درجہ بندیاں تھی، جو گروپنگ تھی افراد میں، وہ تقسیم ہو گئے تھے آپس میں، تو ان کو تھوڑا سا ختم کرنے میں یہ نظام جو تھا کارآمد تھا۔ اگر ہم جاگیردارانہ نظام کے حدود کی بات کریں تو یہ نظام اتنا بہتر طور پہ کام نہیں کر سکا تھا۔ اس کے 3 پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں۔ جاگیردارانہ نظام نے اتحاد اور تحفظ کو تو ضرور یقینی بنایا، لیکن جو بڑے ملک ہیں یورپ کے، ان کو متحد کرنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے ایک بڑی سلطنت نہ بن سکے وہ۔ دوسرے پوائنٹ میں یہ ہے کہ ایک مرکزی حکومت نہیں تھی ان کی بالکل بھی، تو جاگیردارانہ نظام ہی تھا، تو جہاں پر کیا تھا، غریب پس رہا تھا، دونس و دھاندلی ہوتی تھی، اس کے اوپر ظلم جبر کیا جاتا تھا۔ اور تیسرے پوائنٹ میں اگر جائیں، جاگیردارانہ نظام جو تھا وہ یکسانیت فراہم نہیں کرتا تھا، یعنی کہ ہائرارکیکل سسٹم جو درجہ بندی کا نظام تھا، جو ٹرائینگل ہم نے پڑھی تھی، تو وہ تھا کہ ایک اوپر کنگ ہوتا تھا، نیچے نوبلز، اور پھر نیچے اس طریقے سے نائٹس، اور پھر پیزنٹس جو کسان ہوا کرتے تھے۔ اس طرح جو غلام ہے، غلام پیدا ہوتا تھا اور مرتا تھا، اور وہ لارڈ ہی رہتا تھا۔ اساتذہ کے لیے یہ ہے کہ طلبہ سے کہیں وہ جنگجوؤں کی تصویریں، یہ ذرا تصویریں دی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں غور سے، اور ان کو پھر میدان جنگ میں وہ لڑتے کیسے تھے، ان کو ذرا ڈرا کرنے کی کوشش کیجیے۔ صفحہ نمبر 8 پر رومن کیتھولک کلیسا کیا ہوتا تھا؟ تو جو قرون وسطیٰ کا دور ہے اس میں یہ مذہبی اہمیت کا حامل کلیسا تھا، اور اس میں جو پاپائے روم ہے وہ بہت بڑا ان کا مذہبی پیشوا مانا جاتا تھا، اور جو سیاسی جو لوگ تھے وہ بھی تقریباً اس کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ اس میں ان کی جو ڈائیگرام آپ دیکھیں، جو آپ جسے کہتے ہیں درجہ بندی کا جو سسٹم ہے، اس میں اگر دیکھیں تو پاپائے روم جو ہے، پوپ جسے بولتے ہیں، وہ ٹاپ پہ ہوتا تھا، اور جو جسے کہ ہیڈ آف دا کیتھولک چرچ کہتے تھے۔ اس کے بعد جو کارڈینلز ہیں وہ اس کے بعد آتے تھے، جنہیں کہ پوپ خود نومینیٹ کرتا تھا۔ اس کے بعد آرچ بشپ ہوتے تھے، جن کے انڈر جو ہے کافی سارے ڈائسس ہوتی تھیں۔ ڈائسس یعنی کہ گروپ آف چرچز جسے کہہ سکتے ہیں آپ، ان کو وہ سپروائز کرتا تھا۔ اس کے بعد جو بشپ ہے وہ آرچ بشپ کے نیچے ہوتا تھا، اور وہ ایک سینئر کرسچن کلرجی مین ہوتا تھا، یعنی کہ عبادت گاہ کا جو پادری ہے اس کو مانا جاتا تھا، ایک سنگل عبادت گاہ کا، اور وہ ایک قسم کا ایک انچارج ہوتا تھا کسی بھی ڈائسس کا، یعنی کہ کسی بھی چرچ کا۔ اور اس کے بعد بشپ کے بعد پادری ہوتا تھا، یعنی کہ پرائسٹ، اور وہ کسی ایک علاقے کے یعنی کہ پیرش کو یا علاقے کو وہ سرو کرتا تھا۔ اور اس کے بعد پرائسٹ کے بعد یعنی کہ ایک آ جاتا تھا ڈیکن جو تھا وہ پرائس سے رینکنگ میں نچلے درجے پہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے چرچ کی درجہ بندی کی گئی تھی۔ صفحہ نمبر 9 پر عام لوگوں کی زندگیوں میں رومن کیتھولک کلیسا کا کردار۔ قرون وسطیٰ میں رومن کیتھولک کلیسا جو ہے وہ اختیارات میں اپنی ہائٹس کو چھو رہا تھا، اور اپنی دولت، وسائل، اثر و رسوخ میں بہت بڑھ گیا تھا۔ رومن کیتھولک کلیسا جو ہے، اس کے نظریے کے مطابق جو پوپ تھا اس کے پاس بہت زیادہ لامحدود اختیارات تھے،
اور جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی جو تاج پوشی تھی وہ بھی پوپ ہی کیا کرتا تھا، جیسے کہ 800 عیسوی میں پوپ لیوسم کی جو تاج پوشی ہے وہ بھی پوپ نے کی۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر بھی بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا کلیسا کا۔ مذہبی تہواروں کے لیے جو چھٹیاں منائی جاتی تھیں، دی جاتی تھیں، وہ بھی کلیسا کے کہنے پر دی جاتی تھیں۔ سکولوں، اسپتالوں اور ٹیکس جمع کرنے والے اداروں میں بھی گرجا گھر کے نمائندے شامل ہوا کرتے تھے۔ تو پادری جو ہیں پیدائش، شادیوں اور جنازوں وغیرہ کے ریکارڈ بھی رکھتے تھے۔ اگلا ٹاپک ہے جی بازنطینی سلطنت۔ تو وہ کب سے کب تک تھی؟ 330 سے لے کر 1453 میں۔ 330 سے سٹارٹ ہو گئی تھی اور 1453 میں جب عثمانیوں نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے فتح کر لیا تھا بازنطینی سلطنت کو، تو وہاں ختم ہو گئی تھی جا کر۔ تو بازنطینی سلطنت جسے مشرقی سلطنت روما بھی کہا جاتا تھا، 330 سے 1453 تک برقرار رہی۔ قرون وسطیٰ کے دنوں میں بازنطینی سلطنت مشرقی یورپ کے صوبوں میں سلطنت روما کا تسلسل تھا۔ اس کے علاوہ بازنطینی تہذیب نے ہی مشرقی یورپ اور روم کو یونانی و رومی ثقافت اور آرتھوڈاکس عیسائیت یعنی کہ مذہبی طرف بھی رجحان دلایا۔ ہیگا صوفیہ یا آیا صوفیہ جسے کہتے ہیں، قسطنطنیہ میں قدیم عیسائیت کا مرکز تھا جسے اب استنبول کہتے ہیں، اور اسے فتح کب کیا گیا تھا؟ 1453 میں۔ آیا صوفیہ 537 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ یونانی آرتھوڈاکس چرچ تھا، ایک گرجا تھا۔ عثمانیوں نے 1453 میں اسے فتح کر لیا تھا۔ بازنطینی سلطنت بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف شمالی افریقہ تھا اور دوسری طرف جنیوا اور بحر اسود اور پھر بحیرہ روم اور مصر تک یہ پھیلی ہوئی تھی۔ اگلا ٹاپک ہے ضابطہ جسٹینین۔ جسٹینین اول بادشاہ کا نام ہے۔ ضابطہ جسٹینین بازنطینی سلطنت کا اہم کارنامہ تھا۔ بادشاہ جسٹینین اول 525 سے لے کر 565 دور حکومت ہے، عہد ہے اس کا۔ اس نے قدیم رومی قوانین کو جمع کر کے ضابطہ جسٹینین کی شکل دی۔ ان میں مختلف قوانین کو ہم آہنگ کیا۔ ضابطہ جسٹینین نے جدید دنیا کے آئین و قوانین کے لیے بنیاد بھی فراہم کی۔ معیشت اور تجارت ہے اگلا ٹاپک۔ بازنطینی سلطنت کے پاس ایک مضبوط زرعی اور تجارتی معیشت تھی۔ قسطنطنیہ کو تجارتی مرکز سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ یورپ اور ایشیا کو ملانے والے، آج کل جسے قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول کہتے ہیں، ایشیا اور یورپ کو ملانے والے تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ قسطنطنیہ میں وسطی ایشیا، روس، اسکینڈونیویا، شمالی یورپ، بحیرہ اسود اور بحیرہ روم سے آنے والے تاجروں میں بلا واسطہ تجارتی معاہدے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ عرب خطوں پر قبضے کے بعد اس سلطنت نے ایران، شام، فلسطین اور مصر کے ساتھ بھی تجارت کی۔ صفحہ نمبر 11 پر اگلا ٹاپک ہے بازنطینی سلطنت کا زوال۔ تاریخ دانوں کے بقول کسی ایک خاص واقعے نے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ نہیں کیا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ قدرتی آفات اور طاقتور دشمن جن میں عرب، سلجوق ترک، عثمانی ترک تمام نے سلطنت کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ تو دوسری طرف ایک طرف بازنطینی سلطنت تھی تو دوسری طرف سلجوق ترک اور عثمانی ترکوں کا عروج ہو رہا تھا اور وہ اسلام کی خاطر لڑائیاں لڑ رہے تھے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ صلیبی جنگیں بھی اس میں شروع ہوئیں، جس میں فلسطین کی فتوحات بھی تھیں۔ مصر اور شام میں ایوبی سلطنت جو ہے وہ بڑھ رہی تھی اور ان کے پاس ایک مستند فوج تھی، تو صلیبی جنگیں جو ہیں انہوں نے بھی ان کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا۔ خانہ جنگی وغیرہ بھی ہوتی تھی ان کی۔ قسطنطنیہ کے زوال کے بعد روس مشرقی یورپی معاشرے اور قدامت پرست عیسائیت کا مرکز بن گیا۔ قسطنطنیہ کا زوال جو ہے یعنی کہ 1453 میں ان کا اختتام ہو گیا تھا۔ ایسٹرن جو یورپ ہے یعنی کہ مشرقی جو رومی سلطنت تھی وہ جا کر 1453 میں زوال پذیر ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جب حملہ کیا تھا قسطنطنیہ پر 1453 میں، تو بازنطینی سلطنت کا یہ دارالخلافہ کنسیڈر کیا جاتا تھا، اب اس کا نام استنبول ہے۔ تو 1453 میں جو عثمانی خلیفہ تھے، سلطان تھے، عثمانی سلطان محمد بن فاتح، تو انہوں نے لیڈ کیا تھا اپنی فورسز کو، بہت بڑی فوج لے کر گئے تھے، انہوں نے شہر پر چڑھائی کی تھی اور کافی عرصہ محاصرہ کرنے کے بعد 2 مہینے یا اس سے بھی زیادہ کا محاصرہ تھا،
تو بعد میں انہوں نے اسلام کا بول بالا کیا، وہاں پہ اپنے جھنڈے لہرائے، اور آنے والے وقتوں میں وہ اب استنبول بن گیا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے قرون وسطیٰ کا تاریخی دور۔ تو قرون وسطیٰ کا جو دور ہے یورپینز کے لیے وہ تاریخی دور ہی کہا جاتا ہے۔ 500 سے لے کر 1000 بلکہ 1500 500 سے لے کے 1500 عیسوی تک کے درمیان کا جو دور ہے، سماجی معاشی لحاظ سے بھی اور علمی و فنی لحاظ سے بھی ان کے لیے زوال کا دور تھا۔ تاریخ دور کے یورپ پر جو اثرات ہیں اگر وہ دیکھے جائیں تو ترقی تو انہوں نے سائنس اور ثقافت میں بہت کم ترقی کی تھی۔ کچھ نمایاں تبدیلیاں ہوئیں، جس میں پہلی پوائنٹ ہے کہ کیتھولک عیسائیت نے اس عہد میں بہت زیادہ نشو و نما پائی۔ یعنی کہ ایک طرف اگر مسلمان تھے تو دوسری طرف یہ کہ کیتھولک جو ہیں وہ زوال پذیر ضرور تھے، لیکن وہ اپنی عیسائیت اور اپنی مذہب کو عروج دے رہے تھے۔ دوسرے پوائنٹ ہے سلطنت روما بتدریج بہت سی چھوٹی سیاسی اکائیوں میں تقسیم ہو گئی تھی، یعنی کہ ایک طرف سیاسی اور مذہبی دونوں میں تقسیم ہو چکی تھی، کیتھولک اور آرتھوڈاکس میں تقسیم ہو گئے تھے۔ مغربی یورپ میں جاگیردارانہ نظام جو تھا وہ ایک مؤثر نظام بن گیا تھا، جو لانگ ٹرم میں جا کے ان کو نقصان دیا اس نے، اور وہ زیادہ سلطنت کی فتوحات نہ کر سکے۔ تیسرا پوائنٹ ہے معاشرے کے انتہائی امیر اور با اثر افراد جو تھے انہوں نے کلیسا میں ڈیرے ڈال دیے، یعنی کہ ان کا اثر و رسوخ ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مجسمہ سازی، مصوری، کپڑے کی صنعت، مسودات، زیورات اور ثقافتی اشیاء پر بھرپور کام ہوا، یعنی کہ دوسری طرف سے انہوں نے مصوری وغیرہ کی طرف بھی صنعت اور مسودات میں بھی کافی ترقی کی۔ چوتھا پوائنٹ ہے بازنطینی سلطنت مشرقی یورپ میں ایک مضبوط سیاسی اکائی کے طور پر برقرار رہی۔ بازنطینی سلطنت جو تھی وہ مشرق میں تھی، تو مغربی سلطنت وہ ٹوٹ چکی تھی ان کی، لیکن یہ 1000 سال تک مزید برقرار رہی۔ صفحہ نمبر 12 پہ منگول سلطنت کا آغاز۔ تو یہ جو منگول سلطنت تھی یہ دونوں کے لیے ہی خطرے کا باعث تھی۔ ایک طرف تو جو مسلمان تھے اور دوسری طرف بازنطینی تھے، دونوں پر یہ حملے کرتے تھے۔ تو بازنطینیوں کو جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ بازنطینیوں کو جو نقصان ہوا، اس سے جب یورپ قرون وسطیٰ کے عہد سے دور سے گزر رہا تھا تو منگول ابھر رہے تھے دوسری طرف۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں منگول فتوحات جو تھی انہوں نے دنیا پر غلبہ پایا۔ منگول وسطی ایشیا کے جنگجو خانہ بدوش قبائل تھے۔ تو منگولوں کا عہد ایک بڑی اور طاقتور فوج کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ چنگیز خان نے 1127 تک وسطی ایشیا کے زیادہ تر خطوں کو فتح کر لیا تھا۔ پھر وہ جنوب کی طرف بڑھے اور ایران پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کے جانشینوں نے کئی فتوحات کی۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر قبضہ کیا اور عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے 1260 میں خطے کو 4 گروپوں میں تقسیم کر دیا۔ ان گروپوں کو خانات کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ اپنی سلطنت کے وسیع رقبے پر کامیابی کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ 1294 تک منگولوں نے دنیا کی سب سے بڑی متحد سلطنت پر حکومت کی۔ اگلا ٹاپک ہے منگول حملوں کے یورپ پر اثرات۔ تو منگولوں نے اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے بعض لوگوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے مقامی اداروں اور ثقافتوں کو جاری و ساری رکھیں۔ مغربی یورپ میں کیتھولک عیسائی جو کلیسا ہے اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ منگول حکمرانوں نے ایشیا اور یورپ کے درمیان سفر اور رابطوں میں سہولتیں فراہم کیں۔ منگول عہد میں مارکو پولو جیسے سیاح چین سے معلومات لے کر آئے اور انہوں نے چین کی ٹیکنالوجی جیسے توانائی کے لیے کوئلہ، کرنسی اور طباعت، چھپائی کا کام، دھماکہ خیز مواد، علم نجوم، طب اور علم ریاضی تک رسائی بھی فراہم کی۔ منگولوں نے ٹیکس کا نظام بھی متعارف کرایا۔ بینکنگ اور بیمہ پالیسی سے یورپ میں پھیل گئی، یوریشیا سے یورپ میں پھیل گئی، جس کے نتیجے میں دنیا کے ان خطوں میں معاشی استحکام آیا۔ تاہم خطوں کے مابین تیز تر روابط کی وجہ سے منگول عہد میں ایک سنگین مسئلہ درپیش ہوا۔ اس دور میں چین طاعون و دیگر وبائی بیماریوں کے امراض کا شکار ہوا اور یوں یہ امراض مشرق وسطیٰ اور یورپ میں بھی پھیل گئے۔ اسی طاعون کی وجہ سے مغربی یورپ اور مشرق وسطیٰ کی 1/3 آبادی موت کا شکار ہوئی۔
13ویں صدی میں ایک نوجوان سیاح اور محقق مارکو پولو چین کی مہم پر روانہ ہوا۔ اس کی ملاقات خان اعظم قبلائی خان سے ہوئی۔ اس نے قبلائی خان کی فوج میں خدمات بھی سر انجام دیں۔ قبلائی خان جو تھا ایک منگول تھا۔ قبلائی خان کی سرپرستی میں رہتے ہوئے مارکو پولو نے خان اعظم کو یورپی تہذیب سے روشناس کرایا اور اس کے بدلے میں خان اعظم نے مارکو پولو کو چینی تہذیب سے روشناس کرایا۔ تاریخی حقائق کا اگر جائزہ لیا جائے تو منگول یا خان سلطنت کا اختتام 1368 میں جا کر ہوا۔ قبلائی خان کی وفات کے بعد منگول سلطنت کا پھیلاؤ ختم ہو گیا اور وہ زوال کا شکار ہو گئی۔ جانشینی کے مسائل، اندرونی اختلافات، قیادت کا فقدان اور وسیع تر بدعنوانی منگول سلطنت کے زوال کا سبب بنی۔ آخر میں خان سلطنت کو بیرونی دشمنوں نے شکست دی اور وہ بکھر گئے۔ تاہم ٹیکنالوجی کے تبادلے کے حوالے سے منگول سلطنت کا دنیا پر اثر و رسوخ جاری و ساری رہے گا۔ آگے حقائق جانیے میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ مصر کی جو مملوک سلطنت ہے نے منگولوں کو عین جالوت کی جنگ میں 1260 میں شکست دی۔ اس کے بعد منگول مسلم دنیا میں مزید آگے نہیں بڑھ سکے۔ عسکری قوت کے لحاظ سے مملوک بہت طاقتور تھے، اس حد تک کہ انہوں نے کئی صلیبی جنگوں میں بھی اپنی مخالف فوج کو شکست دی۔